اچھا یہ حالت بھائیجان یہ ہے، سو بیوروکریسی ہے، گورنمنٹ ہے، آپ بالکل ایک گلاس رکھ دیں نا گرنے کے قریب، اس کو کوئی چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی میں جس دفتر میں جاتا ہوں، آپ ایسے کریں ہمارے 10 سرکاری دفتر وزٹ کریں. اچھا میں ایک دفتر میں تھا سیکریٹری، ابھی یہ پچھلے سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. نماز اللہ کا شکر ہے میں پڑھتا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے جو سیکریٹری صاحب تھے وہ 7 نمازیں پڑھتے تھے. اچھا قد بھی ان کا چھوٹا تھا اور واش بیسن اونچا تھا. اچھا انہوں نے 3 سال ٹانگیں اٹھا کے پتہ نہیں کیسے وضو کیا، انہوں نے چھوٹی سی بالٹی نہیں رکھی وضو کے لیے. صحیح ہے. جو بندہ جس آفس میں نے ڈیلی جانا ہے وہاں پہ وہ جی یکدم وضو کرنے گئے، پتہ لگا جی پانی کو نہیں. تو میں اس سے گیج کرتا ہوں کہ یہ آگے صوبے کو کیسے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر تو کیسز کو دیکھیں تو عمران خان کے اوپر اب کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں وہ گرفتار ہوں یا جس میں انہیں سزا ہو. کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مختلف جو کیسز تھے ان میں ان کو بریت مل چکی ہے. اس کے بعد 190 ملین جو کیس ہے، پاؤنڈ کیس ہے، اس کے اندر ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. اور 27 جون کو اگر عمران خان کو عدت کیس میں ان کی سزا معطلی ہو جاتی ہے تو ان کو فوری رہا کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو حتمی مراحل میں بھی ہیں. جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس حوالے سے تقریباً 30 گواہان کے جو ہے ان کے اوپر جرح مکمل ہو چکی ہے اور 21 گواہان جو ہے وہ تقریباً رہتے ہیں. ایکسپوز کرنے میں کچھ باقی جو طاقتیں ہیں یا جو بھی حکومت ہے وہ کچھ نہ کچھ قدرے کامیاب ہوئی ہیں، تو ان کو پھر لگا کہ ہمارا جو ہے نا کوئی بیانیے میں وہ شدت نہیں آ رہی یا کمی آ رہی ہے، تو وہ پھر سے امریکہ کا نام لینے لگے. چونکہ امریکہ کا نام یہاں بکتا بہت ہے، یا مذہب کا نام بہت بکتا ہے، یا امریکہ کے آپ کوئی بات کریں تو وہ اس کو بہرحال ہماری جذباتی قوم ہے تو وہ اب دوبارہ سے پھر امریکہ کرنے لگے. اتنی دیر تو باجوہ کرنے لگ گئے تھے. اب پچھلے دنوں میں نواز شریف اور باجوہ کی بھی بات شروع ہو گئی، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی حکومت گرانے کے لیے. وہ اب سارے وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالمجید ساجد صاحب. ناظرین، نیا آپریشن عزم استحکام پاکستان شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی منظوری وفاقی کابینہ نے بھی دے دی ہے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپریشن کے اہم نکات پر گفتگو کریں گے. علاوہ ازیں بات کی جائے گی وزیر تعلیم نے ہفتے کا دن یومیہ چھٹی کا اعلان کر دیا، جو طلباء اور اساتذہ کے لیے خوشی کا اعلان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سیلز ٹیکس کی جو حکومت کی جانب سے لگائے گئے ہیں. کتابوں پر بھی سیلز ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، کیا وجہ بنی ہے اور اس کے لیے درخواست بھی دی جا رہی ہے کہ ان سیلز ٹیکس کو واپس لیا جائے. اسٹوڈیو میں تو عبدالمجید ساجد صاحب ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے رائے منصور صاحب نے بھی. السلام علیکم رائے منصور صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جیسے کہ کتابوں کے اوپر سیلز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، کیا وجہ بنی ہے، کیوں ضرورت پڑی ہے کہ سیلز ٹیکس لگائے جائیں کتابوں کے اوپر؟ جی وعلیکم السلام. اچھا ضرورت تو آپ کو بھی پتہ ہے کیا پڑی ہے کہ دیکھیں نا، جب ٹارگٹ یہ ہو کہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور یہ کوئی نہ ہو کہ کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں، تو پھر کتابیں وہ ایک مزاحیہ اداکار کا ہی ہے بیوروکریسی کے بارے میں. اسے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جی جو ہتھے چڑھ جائے. تو یہ تو بالکل وہی والا ایشو ہے نا جی. نہیں رائے صاحب، یہ بتائیں کہ نصابی کتابوں پر بھی سیلز ٹیکس لگ رہا ہے. آپ تو چیئرمین پنجاب بک بورڈ رہے ہیں، آپ زیادہ اس کی اہمیت اور اس کی آپ کہہ لیں گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے فوائد تو ہیں ہی نہیں، نقصانات کو بھی آپ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پھر اس طرح سے حکومت کرنا تو بڑا آسان ہے کہ آپ نصابی کتابوں پر بھی ٹیکس لگا دیں. جی بالکل، حکومت دیکھیں نا، پورا حکومت کا پیٹرن ہی یہی ہے. دیکھیں یہ ہم اس بڑے مسئلے کا ایک چھوٹے مسئلہ، بہت ہی چھوٹا مسئلہ آگے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایک بندے کو کینسر ہو جائے، جس کا بڑا شدید قسم کا حادثہ ہو جائے اور ہم اس کو کہیں جی اس کو انگلی پہ یہ خراش ایک آئی ہوئی تھی، یہ پرانا کوئی داغ ہے. بنیادی مسئلہ اس سے بھی اگلا مسئلہ دیکھیں نا، ہم ایجوکیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں اس سے بڑا مسئلہ اور بنیادی مسئلہ اور پرائمری مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کروڑوں بچے سرے سے اسکول ہی نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کتنی یہ دکھ کی بات ہے. میں نے کروڑوں کا لفظ جان کے استعمال کیا کیونکہ پوری قوم جو 2.5 کروڑ کہتی پھرتی ہے، اور یہ بالکل غلط ہے. غلط ہے. دیکھیں نا، ہمارے پڑھے لکھوں کی حالت آپ دیکھ لیں، میڈیا کی حالت دیکھ لیں، بیوروکریسی کی حالت دیکھ لیں. یہ پورے پاکستان میں کس بندے نے جا کے کب گنتی کی اور شمار کیا ہے کہ یہ 2.5 کروڑ بنتے ہیں؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آپ
प्रिंट मीडिया को, दूसरे को, सारे को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, उसमें देखिए एक टीवी चैनल ने, काफी बड़ा टीवी चैनल है, उसने कहा कि पूरे मुल्क में 35 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। दूसरे टीवी चैनल ने तुक्का मारा, 55 लाख उसने कहा, और तीसरी जरा बड़ी पार्टी थी, उन्होंने कहा जी 2.5 करोड़ नहीं जाते। देखा ना, ये जो मैं रट्टू तोते कहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, मतलब चले 24 लाख बंदे अलग कर दें 24 करोड़ में, बाकी तो वही है। अच्छा, हर एक ने मीडिया में, मैं रोज सुनता हूँ 2.5 करोड़, सेमिनार्स में 2.5 करोड़, फलाना 2.5 करोड़, भाई ये कौन गिन के आया है? और अगर ये कोई गिनती लैपटॉप पे हो सकती है तो फिर ये मर्दमशुमारी करने की क्या जरूरत है कि आर्मी से लेकर अरबों रुपए लगते हैं और पूरा गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल होती है, और फिर तो ये तो घर घर जाके आपको गिनने पड़ेंगे बच्चे, यानी कोई लैपटॉप नहीं बता सकता। तो जिस मुल्क में आपको बच्चों की तादाद आपने आज तक पता नहीं की, और इसमें मैंने टकरे मारी गवर्नमेंट के साथ, मैं अगर आपको बंदों की लिस्ट दूं तो आपका दिल करेगा कि आप इनको जूते मारे किसी चौक पे खड़ा करके। ये गिलगित बल्तिस्तान में एक जिला है खिजर, आपको पता है मैं वहां पे डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, 2014 से लेकर 16 तक मेरी गिलगित में पोस्टिंग रही है। ये वाहिद काम वहां पे हुआ है सिर्फ उस एक जिले में। ये बात मैं किसी रेफरेंस से बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रहा। ये जो है ना कि गिनती एग्जैक्ट कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये सिर्फ उस एक जिले में काम हुआ है। हमारे पास पूरी लिस्ट बनी, हर बच्चे के लिए 1 चाइल्ड 1 पेपर, कि बच्चे बच्ची का नाम, उसका एड्रेस, स्कूल ना जाने की वजह। अब स्कूल न जाने की देखिए 2 रीजन हो सकती हैं, या तो ये है कि वो सिरे से बच्चा बच्ची स्कूल दाखिल ही नहीं हुआ, या वो गया और स्कूल छोड़ दिया, जिसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं। अच्छा, उस पे आपके जंग अखबार में कॉलम लिखे गए, अंसार अब्बासी साहब ने किया, दुनिया टीवी पे प्रोग्राम चला, बहुत हाई अप पे हुआ ये वो। मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि उस सारी एक्सरसाइज पे, बच्चे गिनने पे हमारा एक टेडी पैसा हुकूमत का खर्च नहीं हुआ। जो मेरे पास एज अ डीसी वसाइल थे, उसी के अंदर ये काम हमने किया। सही है। और ये काम मैंने बार बार हर दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, और देखा ना, कम से कम मैं पहले डीसी था, मैं कमिश्नर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी हूँ। कोई आगे बंदा ऐसे लगता है कोई इररिलेवेंट बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा भाई आप ये कर लें, अभी महीना पहले मेरी किसी मीटिंग हुई है, अभी चंद दिन पहले हुई है, हर रेलेवेंट बंदे से मैंने बात की, और क्या पता आपके टीवी के प्रोग्राम के तवज्जो से कोई शर्म आ जाए किसी को, यानी ये कंसर्न नहीं है किसी बंदे का, ये मैं शर्म दिलाने के लिए बात कर रहा हूँ कि एक वो काम अब्दुल मजीद साजिद साहब और आमना ताहिर साहबा, एक वो काम जिसपे एक पैसे का खर्च नहीं है, एक जिले में काम हो गया, तो इसका मतलब है ये काम आगे भी हो सकता है। मैंने ने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप ये डेटा प्लीज इकट्ठा कर लें, ताकि ये तो पता लगे ना 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, इंसान है ना, ऐसा तो भेड़ बकरी, आप किसी भेड़ बकरियों वाला के पास पता नहीं कभी आपने बात की कि नहीं, जिसका रेवड़ है ना, आप उससे ऐसे सर राय मिले, उसे पूछे कि आपके रेवड़ में कितनी बकरियां या भेड़ें हैं, वो एग्जैक्ट बता देगा, इतनी है, इतनी दूध देती हैं, इतनी नहीं देती हैं, इतनी लगड़ी है। तो पहले ही बंद हो रहे हैं। जी हाँ, मैं गुजारिश करता हूँ जी, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है ना कि ये डेटा इकट्ठा किया जाए कि आपके कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते जी। अच्छा, नंबर 2, मेरी इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश है कि ये इंशाल्लाह पहुंचेगी सही जगहों पे, मैं सही लोगों से सही बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर मेरे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे और मैं गरीब आदमी हूँ, जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, सुन रहे हैं आपको। अच्छा, अगर मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे मेरी गुर्बत की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से स्कूल नहीं जाते, तो मैं क्या करूंगा? कोई भी इंसान यही करेगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ शाम में डबल शिफ्ट की कोशिश करूंगा काम करने की, कोई अपनी चीज बेचूंगा, कोई घर के काम। क्या ऐसा कोई ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है कि मैं ढोल वाले बुला लूं और मैं कहूं भी आप ढोल मारो और मैं नाचता हूं कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? ये क्या दिमाग सोचता है इस बारे में? कभी कोई बंदा कर सकता है? एग्जैक्टली फरवरी मार्च में हम यही काम करते हैं कि हमें चढ़ते हैं जश्न बहारा। अच्छा, मैं और मेरे साथ के टाइयां लगा के फीते काट रहे होते हैं और मीडिया वाले कैमरा लेके भाग रहे होते हैं। कभी कोई बंदा बोला है, किसी को शर्म आया आई है कि यार हमारे लाखों या करोड़ों बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, किस चीज के भाई आपको जश्न चढ़े फिरते हैं? तो ये उस सारे बड़े मसले का एक बहुत छोटा मसला है कि जो ऑलरेडी बच्चे स्कूल में हैं उनके भी हालात ऐसे पैदा कर दें। पहले देखो सरकारी स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई कोई नहीं है। अभी ये सिरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपको पता है मैंने किताब लिखी है, उसका मुकाबला कराते हैं। मैंने एक मुकाबला अपने दफ्तर में करवाया अभी, उसमें से 40 लोगों के माशाल्लाह 50 नंबर का पेपर था और 50 में से 0 नंबर आए। आप अंदाजा कर लेना कि हमारा तालीमी मेयार किधर खड़ा हुआ है। तो फिर उसमें ये टैक्स और ये तो छोटी बातें रह जाती हैं। अच्छा राय साहब, आप चूंकि मुसन्निफ भी हैं, आपने जिक्र भी किया, आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, बस अब वो हमारी कह लें मुलाकात की वजह से मेरे तक नहीं पहुंच सकी या अभी मैं पढ़ नहीं सका,
آپ اس پہ کر بھی رہے ہیں, آپ خود مصنف بھی ہیں. اب کتابوں کے ایشو پہ ہم اگر آ جائیں تو پھر دیکھیں, مجھے یہ بتائیں پھر کون لکھے گا اور کون چھاپے گا؟ جیسے یہ کہہ رہی تھیں کہ پبلشنگ ہاؤس بھی بند ہو رہے ہیں, پبلش ہونا ہے, تو سوسائٹی کدھر جا رہی ہے؟ پھر ہم یہ بچوں کو اسکول تو نہیں لا سکتے نا, پھر تو ہم پہلوں کو بھی ہم جو ہے نا تعلیم سے دور کر رہے ہیں. مزید ہمارے پاس تو کوئی بندوبست نہیں ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ میں جب تھا نا, میں ہیڈ کر رہا تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو جی, اس وقت ہم نے ایک ورکنگ کی کہ ہم اس قیمت کو فردر کیسے کم کر سکتے ہیں. پہلے بھی قیمت کا بڑی مناسب تھی, یہ 2020 کی بات ہے, 4 سال پہلے. اچھا, ہم نے صرف یہ ورکنگ کی کہ اگر ہم اس کاغذ کی بجائے دوسرا کاغذ لگا دیں تو اس سے کتنی بچت ہو سکتی ہے. اور دوسرا کاغذ یہ نہیں کہ بالکل ہی ردی کاغذ تھا, یعنی صرف یہ ہے کہ اس سے تھوڑی سی کوالٹی, کیونکہ دیکھیے اس کتاب کی عمر کتنی ہے, لائبریری کی کتاب تو نہیں ہے, یہ تو بچے کے ہاتھ میں جانی ہے. سال ہے, 216 دن کا ٹوٹل تعلیمی سال ہوتا ہے جی. وہ اس نے 8-8.5 مہینے کتاب اس کے ہاتھ میں رہنی ہے. وہ پاس ہو یا فیل ہو, دونوں صورتوں میں اس نے بیچ کے کتاب کے کاغذ پکوڑے کھا لینے. تو یہ جو پکوڑا ایڈیشن ہے 8.5 مہینے والی, اس کا کاغذ اتنا ہو تو کافی ہے. اچھا, وہ پیپر پہ ہم نے ورکنگ کی اور اس پہ ہمیں بچتے تھے 100 کروڑ روپے نقد ہر سال گورنمنٹ کو. جب یہ 5 ارب کا بجٹ تھا, اس کا مطلب 20% آپ کی وہاں سے کاسٹ کم ہو سکتی تھی. اور باقی آپ کو پتا ہے کہ کتابوں میں قرآن حدیث کی غلطیاں تھیں, پاکستان کا نقشہ تھا غلط تھا, ہمارا کشمیر انڈیا میں دکھایا ہوا تھا, اور کیا تماشا نہیں تھا. وہ میں نے 100 کتابوں پہ لگائی پابندی, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ گورنمنٹ نے مجھے گولڈ میڈل یہ دیا کہ مجھے نہ صرف وہاں سے تبادلہ کیا, ٹرانسفر کی, بلکہ مجھے یاد ہے بڑا شور مچ گیا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا. خیر, اس میں میں آپ کا شکر گزار بھی بہت ہوں, آپ کو اور پورے میڈیا کا, کہ لوگ مطلب حق کا ساتھ دیتے ہیں. دیکھیں نا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے, آپ پتہ ہے ہندوؤں میں حسینی ہے. اچھا, ہم نیلسن منڈیلا کی تصویر لگاتے ہیں تو جو رائٹ ہے اس سے لوگ, اچھا یہ حالت بھائی جان یہ ہے, سو بیوروکریسی ہے, گورنمنٹ ہے, آپ بالکل ایک گلاس رکھ دیں نا گرنے کے قریب, اس کو کوئی چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی میں جس دفتر میں جاتا ہوں, آپ ایسے کریں ہمارے 10 سرکاری دفتر وزٹ کریں. اچھا, میں ایک دفتر میں تھا سیکریٹری, ابھی یہ پچھلے سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. نماز اللہ کا شکر ہے میں پڑھتا ہوں, لیکن مجھ سے پہلے جو سیکریٹری صاحب تھے وہ 7 نمازیں پڑھتے تھے. اچھا, قد بھی ان کا چھوٹا تھا اور واش بیسن اونچا تھا. اچھا, انہوں نے 3 سال ٹانگیں اٹھا کے پتہ نہیں کیسے وضو کیا, انہوں نے چھوٹی سی بالٹی نہیں رکھی وضو کے لیے. صحیح ہے. جو بندہ جس آفس میں نے ڈیلی جانا ہے وہاں پہ, وہ جی یکدم وضو کرنے گئے, پتہ لگا جی پانی کو نہیں. تو میں اس سے گیج کرتا ہوں کہ یہ آگے صوبے کو کیسے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں نے ایک عید کے یہ میسج کیے, مجھے 12ویں دن نا پچھلی عید الفطر کا ایک ڈی سی صاحب کا میسج آ گیا, سر ویری سوری فار لیٹ, خیر مبارک. میں نے اسے فون کیا, اسے خیر میں نے الفاظ کو ذرا اور استعمال کیے, لیکن میں ذرا یہاں مہذب الفاظ میں بات کرتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم برکت سر نہیں وہ غلطی. میں نے کہا یار مجھے تیری عید مبارک کا فرق نہیں پڑا, کوئی نہیں پڑا. میں ان لوگوں کی قسمت پہ حیران ہوں اس ضلع کی جس کو تم ایڈ کر رہے ہو. یہ تمہارا اگر رسپانس ٹائم 12 دن مجھے ہے تو سوچو نا عوام کے ساتھ کیا ہوگا. بھائی جان, اس وقت جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے نا, کئی سالوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں, میں آج کی بات نہیں کر رہا, کئی سالوں سے. گڈ گورننس, بیڈ گورننس, گڈ گورننس. بھائی گڈ بیڈ تو تب ہے نا جب ٹیبل پہ چائے کا کپ پڑا ہے, آپ کہیں گے یہ گڈ ہے, میں کہوں گا یہ بیڈ ہے. چائے کا کپ ہی نہیں ہے, کپ ہی نہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں. لاہور کا اب ڈی سی کہتے ہیں جی ضلع کا باپ ہوتا ہے, بلکہ ماں باپ جی. اچھا, لاہور کا ڈی سی کو پتا ہے 2-3 سال پہلے ایک ٹرانسفر ہو گیا, نیا ڈی سی جو ہے وہ 28 دن کے بعد لگا. کوئی ماں باپ کی غیر موجودگی کسی شہر نے محسوس کی, کوئی کالم لکھا گیا ہو, کوئی پروگرام ہوا ہو, کوئی 10 لوگ باہر نکلے ہوں گے, بھائی ہمارے تو ابا جی نہیں ہے. اچھا, آپ اس کو الٹ کریں, آپ ایک دن اپنا نوکر اور آمنہ طاہر صاحبہ اپنی کام والی کو چھٹی دیں, اور شام تک لگ سمجھ جائے گی کہ آج الادیتا اور ساجدہ نہیں آئی تو گھر میں ہوا کیا, وہ یار کیا مصیبت ہے, یار کام والی نہیں. ایک دن نہیں گزرے گا. وہ کام والی اور ہمارا جو کام والا ڈرائیور ہے یا چوکیدار ہے کوئی, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو می. اچھا, ہمارا سب سے بڑا محکمہ ہے ایجوکیشن, 5 لاکھ کی بھرتی ہے. وہ میں تو ان کو کہتا ہوں یار نہ بتایا کریں, 6 لاکھ فوج ہے, 5 لاکھ آپ ہے, تو یہ ایسے مذاق کرتے ہیں. اچھا سر, اس کی جو ہیڈ ہے سیکریٹری صاحب, وہ چلے گئے ایک کورس پہ 4.5 مہینے کے لیے, اور کیونکہ سفارش تکڑی تھی اس لیے سیکرٹری اس کا نہیں لگا, اور 4.5 مہینے سیکریٹری کے بغیر وہ محکمہ خیر خیریت سے چل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 4.5 مہینے بھی چل سکتے ہیں. سر, جو محکمے بغیر ہیڈ کے, ڈی سی کے, اس کے, یہ تو بالکل ایک سسٹم وہ ہے نا کہ اس بلڈنگ کو
اب آپ کو گرا کے نئی بلڈنگ بنانی پڑے گی. یہ کام کر ہی نہیں سکتا سسٹم. یہ ایسے ہی ایک ہے جیسے میں اور آپ اور 10 ایک لوگ ہم ایک ڈرامہ کر لیں. آپ کے نوکر کو ہم کہیں جی آپ بادشاہ بن جائے, اس کو پتہ ہے میں بادشاہ کوئی نہیں. آپ کو ہم کہیں جی آپ نے چائے لانی ہے, میڈم کو کہیں جی یہ کرنا ہے. یہ تو اس طرح کا ہے. دیکھیں جس بندے کی یہ جگہ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اچھا ہمارا دفتر آج کل میری پوسٹنگ ہے پنجاب گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو میں ہیڈ کر رہا ہوں جی. ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا مطلب ہے کہ ساری سرکاری ملازموں کو اور ان کی فیملیز کو ہم نے گھر بنا کے دینے تھے. جی ہاں جی. 20 سال پہلے یہ دفتر بنا, اور ہمارا جو اپنا ہیڈ آفس ہے جس میں ایم ڈی صاحب بیٹھتے ہیں وہ کرائے کی کوٹھی میں واقع ہے. یہ بالکل نہر پہ آگے جی نہر پہ. تو اب آگے مجھے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بندے جو محکمہ 20 سالوں میں اپنا دفتر نہیں بنا سکا, اس کا کام ہے کہ اس نے سر یہ بالکل جسے میں کہتا ہوں نا کہ دس از نان ایگزسٹنس آف دی گورنمنٹ. یہ ہمیں سب کو بیٹھنا پڑے گا. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم تینوں کے یا اور کروڑوں لوگوں کے بچے یہاں پہ, میں نے خود بھی کبھی اپلائی نہیں کیا باہر کی نیشنلٹی کے لیے, نہ ہم نے یہ ملک چھوڑ کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ادھر ہی رہنا ہے, اسی کو ٹھیک کرنا ہے, ادھر ہی لڑنا ہے, مرنا ہے, پھرنا ہے. کوئی ہمارا گریبان پکڑے گا, کسی کا ہم پکڑیں گے. اچھا یہ جو ہمارا بیٹھے ہیں نا طبقہ خیر سے, اچھا دیکھیں ابھی یہ جیو اور 1 میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارا 100 کروڑ کا گھر ہے جی بالکل. اور یہ بات میں نے کل بھی کہیں پہ کی, اور آپ کو یاد ہے میں نے 2011 میں اس خلاف ایک کالم لکھا جی. میرے نام سے لکھا ہوا ہے, ڈان اخبار میں چھپا ہوا ہے, روڈ ٹو سیلف ریلائنس. آپ مجھے بتائیں جو غریب ملک ہے, میں نے کہا بھائی اصلاح کر لو, غریب نہیں ہے یہ مقروض ملک ہے. غریب ہوتا ہے جس کی آئی چلائی چل رہی ہوتی ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا یہ غریب ملک ہے؟ اچھا مجھے بتائیں کہ ایک مقروض ملک کے سرکاری ملازموں کی لینڈ کروزریں اور 100 کروڑ کے گھر ہوتے ہیں. اچھا اس پہ چلائے میں بلڈوزر. یہ چند دن پہلے گورنر صاحب نئے جو آئے, ہم کھانے بھی اکٹھے تھے اور میں اور وہ بالکل ہی اکٹھے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا کہ بھائی جان وہ میں نے تو کافی اس پہ کمپین چلائی ہوئی ہے, کوئی پتہ نہیں کسی وقت اللہ ہمارا کوئی کرے کہ 2 کنال کا رہ جائے گورنر ہاؤس. یہ 600 کنال کا مجھے بتائے نا کیا ضرورت ہے. تو خیر وہ شریف آدمی نے کہا جی چلو جی باقی ڈھائے گے تو میرا بھی ڈھا دینا. یہ بھائی جان پورے کا پورا سسٹم جو ہے, نہ یہ سسٹم ہے, نہ یہ گورننس ہے, نہ یہ ماڈل ہے پوری دنیا میں. ایسا تو برونائی میں نہیں ہوتا, مجھے آپ بتا دیں. پوری دنیا میں لوگ اپنا خرچہ کم کرتے ہیں اور اپنی آمدنی کو بڑھاتے ہیں, جو ٹیکس کا سسٹم ہے. اچھا یہ ٹیکس ٹوٹل ایک فراڈ ہے. آپ ایک پروگرام ضرور کریں, ٹھیک ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو شریف جو ہے, FBR شریف جسے ہم کہتے ہیں, FBR شریف کا جو سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک بندہ نہیں آپ ان کے 10 بندے بلا لیں اور میں ان کو آپ کے ٹیبل پہ لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے ثابت کر دوں گا کہ یہ فگر جو کہتے ہیں کہ اتنے ہزار ہمارا ریونیو ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ جعلی فگرز ہیں, یہ بالکل گورکھ دھندا ہے ایسے اعداد و شمار کا. بس آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں جی آپ بتائیں. جی آپ بتائیں. اچھا میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں نا میں آپ کا ہوں ڈرائیور, آپ مجھے دیتے ہیں 20,000 روپے مہینہ. اچھا پھر مجھے آپ 20,000 دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی 5,000 روپے مجھے واپس کریں کہ چلو مثال کو ذرا سیدھا کر لیں, باقی تو ٹھیک ہے. ہاں جی یہ آپ کی محبت ہے. اچھا 20,000 میں سے 5,000 آپ نے لے لی. اب آپ ہی مجھے تنخواہ دینے والے ہیں, آپ ہی ٹیکس واپس لینے والے ہیں, اور آپ سارا دن خوش ہے کہ میں نے 5,000 روپے کما لیے ہیں. تو میں نے کہا ان سے, میں تو گیا نہیں ہیڈ آفس میں, میں نے سب سے ریکویسٹ کی, وہ اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں, یہ جو 6-7 ہزار ارب آپ اکٹھا کرتے ہیں یہ میں آپ کو 80,000 کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جب جھوٹ ہی بولنا ہے, لیکن میں جھوٹ کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ جتنے نیب کاسٹ ہیں, ڈرائیور ہیں, مالی ہیں, ان سب کی تنخواہ کر دیں 5,20,000 اور 5 لاکھ ٹیکس کاٹ لیں. کاغذ میں لکھنا ہی ہے نا, 5,20,000 منفی ٹیکس 5 لاکھ اور برابر 20,000 اس کو جو پہلے دیتے ہیں وہی 20 دینا ہے, اور 5 لاکھ 10 لاکھ جتنی مرضی لکھ لیں. تو شام کو خوش ہو جائیں کہ اتنے خراب ہم نے اکٹھا کر لیں. یہ سارا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ڈینمارک کا جو FBR ہے, آپ کو پتا ہوگا اس کا نام کیا ہے, وہ ایک پلازے کی شکل میں ہے, اونچا جیسے پلازا ہوتا ہے, اور اوپر سے نیچے آپ لکھنا شروع کریں ایسے, جیسے F اوپر لکھے, B نیچے لکھے, اوپر سے نیچے جیسے اس کا نام ہے زکات, SKAT. وہ زکات سے ایگزیکٹلی لے کے اس وقت جو میں اس لمحے کی بات کر رہا ہوں ڈینمارک میں, یہ زکات کا میں نے حساب کیا, زکات پوری دنیا کا سب سے چھوٹا ٹیکس ہے. اللہ ہمیں کو اگر موقع دے انشاءاللہ تعالی, اللہ سے ہم نے بہت دعا کی ہے کہ بس اللہ کو مہربانی فرمائے. سر پہلا کام FBR آج اب ختم کر دیں, آپ یہ لے کے آئیں زکات کا سسٹم. جو بھی آپ کی انکم ایکچوئل ہے, پہلے ان کا تو جھوٹ ہے نا, مطلب اگر 7,000 کہتے ہیں تو ایکچوئل وہ 4,000 ہوگا. اچھا وہ جتنی بھی ہے وہ 10 گنا 10 ٹائمز ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو خون نچوڑے. اچھا پھر زکات دیکھیں آپ کی انکم پہ نہیں ہے. اب میڈم کی تنخواہ ہے مثلا جی 1.5 لاکھ روپے, آپ پتہ نہیں ہو سکتا ہے زیادہ ہو, میں کم نہ کہہ رہا ہوں, جیسے زیادہ کہہ رہے ہوں
दोनों ही बातें हो सकती हैं। अच्छा 1.5 लाख तनख्वाह है ना, उन्होंने 1.5 लाख पे टैक्स काट लेना है। वो कहते हैं भाई आप मरे जी, वो कहते हैं जी मेरी माँ का इलाज है, मेरी दादी दादा, वो कहते हैं ना हमने तो आपकी आमदनी पे टैक्स लगाना है। अल्लाह आमदनी पे टैक्स नहीं लगाता। अल्लाह ये फरमाता है कि आपको मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, आप खर्चे करे, आप 1 करोड़ खा गए, साहिब निसाब नहीं रहे, कोई टैक्स नहीं, कोई ज़कात नहीं। सही है। खा पी के जो बच जाएगा, अगर आप साहिब निसाब है तो उस पे लगेगी ज़कात 10 गुना आमदनी। मैं गारंटी करता हूँ कि आपको 4 से 5 साल के अंदर कोई बंदा ज़कात लेने वाला पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, फिर आपको अफ्रीका में जाके देनी पड़ेगी। ये है उसका सलूशन भी मैंने साथ दिया है। सही है, सर इस वक्त ना कोई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये कई सालों से यही चल रहा है जी। 2 और 2 आप लिख दें किस जगह 5। ये माल रोड पे सर मोटरसाइकिल 4 फिर रहे हैं आपके लाहौर शहर में। मैंने सर्वे किया है 1/3 यानी तकरीबन 30 से 35% मोटरसाइकिल पहले थे कि नंबर उनका जैसे था ना 111, तो वो गोलियां बन गई एक की, जैसे बुलेट होती है ना। हाँ जी। अच्छा उसके बाद छोटे छोटे इनसे लिख लिए कि पढ़े ना जा सके। हाँ जी, उसके बाद वो नंबर प्लेट आती उन्होंने तोड़ दी जान के, फिर सारी तोड़ दी। अच्छा अब जो लेटेस्ट पोजीशन है ना उसकी, जैसे मॉडल चेंज होता है, अब लेटेस्ट ये है कि मोटर बाइक की जहाँ पे नंबर प्लेट लगती है वहां पे लोहा ही कोई नहीं, वो सुराख हुए हुए, और वो फिरते कहाँ पे हैं, जियो और 1 के इर्द गिर्द, जहाँ पे वज़ीर आला बैठती हैं, जहाँ पर आईजी साहब बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस। आप सुबह सर्वे कर लें उठ के। सही बात, सही बात, ये तो मुशाहिदे में है। बिल्कुल सही। यहाँ से सर सारे कानून ने जाना है ना, लिया बकर पूरे पंजाब में फैलना है। बिल्कुल है। तो मैं तो वो एक दिन में शादमान से आ रहा था, जलता कुर्ता, 3 बच्चे 14-14 साल के ना मोटरसाइकिल पे, और पीछे से नंबर प्लेट कोई नहीं। मैं जब GOR1 में आया, मैं हल्फन आपको ये बात बता रहा हूँ कि उसके गेट के सामने से उसी तरह के मोटर बाइक पे बगैर नंबर प्लेट के 4 बच्चे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार वो पीछे तो हालात जरा बेहतर है। सर ये जब रिट ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल उसके बाद ये हालात होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया राय साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है शाकिर महमूद अवान साहब ने। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती की गई है, मुस्तकिल तैनात क्यों नहीं किया गया और ज़रूरत क्यों पेश आई है तैनात करने की? जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट 2 जो फाजिल जजेस हैं उनकी तैनाती हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसका एक प्रोसेस है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उन्होंने ये फैसला किया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस शहजाद मलिक और दूसरे जज थे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, इनको जो है वो एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद अब जो लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जिनका नोटिफिकेशन किया गया और आज उनकी हकबरदारी हुई है, जस्टिस शुजात अली खान, इसके लिए भी एक प्रोसीजर मौजूद है कि जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और इस इजलास में फैसला किया जाता है कि उस हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाता है, तो उसमें से मोस्ट सीनियर 3 जजेस जो हैं उनके नाम पर गौर किया जाता है और उसमें से फिर एक जज को जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। तो अब चूंकि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो नहीं हुआ था और इससे पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर दूसरे जो फाजिल जज थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो वहां पर अब एक चीफ जस्टिस की जो सीट है वो अभी खाली है। तो उसके लिए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया है कायम मकाम चीफ जस्टिस के लिए। तो इसका असूल ये होता है कि जो मोस्ट सीनियर जज होता है, सीनियर प्यूनी जज, उसको जो है वो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा दिया जाता है उस वक्त तक जब तक जुडिशल कमीशन जो है वो हतमी तौर पर ये फैसला नहीं कर लेता कि उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो आज जस्टिस शुजात अली खान ने जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का जो है हल्फ लिया और उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में आए और उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक काम जो है वो शुरू कर दिया। आज जब उनका हल्फ हुआ तो हमने एक जो वाज़ेह तब्दीली देखी वो ये कि जब भी कोई चीफ जस्टिस हल्फ लेता है तो उसके बाद वो गॉड ऑफ ऑनर लेता है, उसके बाद जो है उसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो जस्टिस शुजात अली खान साहब ने जो है वो लेने से इनकार किया और उसके साथ साथ फिर कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो चीफ जस्टिस के लिए मुख्तस होता है, तो उन्होंने वो कोर्ट रूम भी जो है वो लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट नंबर 2 में ही बैठेंगे जब तक जो है वो मुस्तकिल तौर पर चीफ जस्टिस की अनाउंसमेंट उनकी या किसी और फादर जज की नहीं हो जाती। तो अब इस वक्त जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस शुजात अली खान है और इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। इस इजलास में 3 जजेस के नाम पर जो है वो गौर किया जाएगा। जस्टिस शुजात अली खान जो है वो मोस्ट सीनियर जज है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, इनके बाद जस्टिस अली बाकी नजफी हैं और उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम है। तो इन तीनों नामों पर जो है वो गौर किया जाएगा और इनमें से
ایک فاضل جج کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں، یہ انہوں نے اچھا کیا، چلیں پروٹوکول بھی نہیں لیا، اور انہوں نے جسٹس منصور صاحب کی بھی کوئی مثال دی کہ وہ ان کی میں نے کوئی روایات کو لے کے چلنا ہے، چیف جسٹس صاحب کا ذکر نہیں کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں کیا، آپ تو ظاہر دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ یہ جو ابھی عدت کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ پہلے عدم اعتماد کر دیا تھا خاور مانیکا صاحب نے اس جج پہ، ارجمن صاحب پہ، اب یہ دوسرے جج ہیں، فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اب کوئی عدم اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا، فیصلہ محفوظ ہو گیا تو؟ دیکھیں ساجد بھائی، پہلے تو جو آپ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے بالکل آج بیان دیا گیا جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس شجاعت علی خان، اور انہوں نے کہا کہ جو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سید منصور علی شاہ جدید اصلاحات لے کر آئے تھے عدلیہ کے اندر، ADR سسٹم انہوں نے متعارف کروایا تھا، تو وہ اسی سسٹم کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جسٹس شجاعت علی خان اس سسٹم کو، ان جدید اصلاحات کو جو ہے وہ قبول کرتے رہے، ان کے حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو عدت کیس ہے، اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اور اب اس سٹیج پر جو ہے اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر عدم اعتماد ناممکن ہے، کیونکہ گزشتہ جو انجمن صاحب تھے وہاں پر بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، اور فیصلہ سنانے سے پہلے جو ہے وہ ایک عدالت میں جو ہے وہ ہنگامہ کریٹ کیا گیا، اور اس دوران جو عدالت نے فاضل جج نے کہا کہ وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں کریں گے، انہوں نے کیس جو ہے وہ چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا۔ تو اب اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشن آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا معذرت اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے معطلی کا فیصلہ کیا جائے گا، اور 30 دن کے اندر جو اپیل ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر جو تحریک انصاف عمران خان کے بشرا بی بی کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان عثمان گل، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ دیکھیں 2 دن کے اندر اس کیس میں جو ہے وہ عمران خان کو سزا دے دی گئی تھی، 8-8 10-10 گھنٹے جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی، اور اس کے بعد 2 دنوں کے اندر جب اس کیس میں سزا سنا دی گئی تو اب اس کیس کو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کی اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی، اس کے اوپر جو ہے سزا معطلی جو ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو بڑے اسٹرانگ آرگومنٹس جو ہیں وہ آج بیرسٹر سلمان نے عدالت کے سامنے رکھے۔ عدالت نے ایک موقع پر ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ 7 سے 8 سال کی سزا جو ہے وہ کیسے معطل ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے جو عدالتی نظیریں تھیں، جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے، وہ عدالت کے سامنے رکھے، اور دوسری جانب جو بجوکر صاحب کے سامنے خاور مانیکا کے جو وکیل تھے زاہد صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ عدالت کے سامنے اپنے جو دلائل ہیں وہ رکھے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو سیشن عدالت تھی انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اب 27 جون کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو دوسری جانب 27 جون کو جو تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلا اور اس حوالے سے جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ 27 جون کو جو ہے وہ دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، تو تحریک انصاف کے لیے 27 جون جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، وہ شاید ان کے لیے خوشخبری کا ہی مجھے لگ رہا ہے یہ دن ہوگا۔ دوسری طرف ان کو وہ جو 190 ملین پاؤنڈز میں بھی تو ضمانت مل گئی ہے، احتساب عدالت سے بھی، ویسے تو مئی میں ہی کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی وہ ضمانت ہو چکی تھی، 15 مئی کو شاید ہوئی تھی، تو اب وہ روک کر بھی جاری ہو گئی ہے کیا؟ وہ اب کہیں رستے میں وہ بھی اڑ تو نہیں گئی، یا وہ پہنچ جائے گی؟ کیا اس کا سٹیٹس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر تو ان کیسز کو دیکھیں تو عمران خان کے اوپر اب کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں وہ گرفتار ہوں یا جس میں انہیں سزا ہو، کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ مختلف جو کیسز تھے ان میں بریت مل چکی ہے، اس کے بعد 190 ملین جو کیس ہے، پاؤنڈ کیس ہے، اس کے اندر ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور 27 جون کو اگر عمران خان کو عدت کیس میں ان کی سزا معطلی ہو جاتی ہے تو ان کو فوری رہا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو حتمی مراحل میں بھی ہیں۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس حوالے سے تقریباً 30 گواہان کے جو ہے ان کے اوپر جرح مکمل ہو چکی ہے، اور 21 گواہان جو ہے وہ تقریباً رہتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ان کو پروسیکیوشن وڈرا کر لے اور اس کیس کو جلدی چلانے کی کوشش کرے تو پھر اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ 2 دن ہے تو 2 دن میں یہ ہوتا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ اب حکومت کے پاس ایک تو ان کے پاس ہے متنازع ٹویٹ کا جو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا تھا، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور توشہ خانہ کیس ہے، وہ احتساب بیورو راولپنڈی اسلام آباد دیکھ رہے ہیں، اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو یہ دو کیسز ایسے ہیں جن میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے. لیکن اگر ان میں گرفتاری نہیں ڈالی جاتی یا اس حوالے سے تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے، اس حوالے سے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتی ہے، تو پھر عمران خان جو ہے وہ 27 جون کو جو ہے وہ بری رہا ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ شاکر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. ساہر صاحب پی ٹی آئی کے بارے میں تو انہوں نے ہر چیز بیان کر دی. انہوں نے کہا 27 جون خوشخبری کا دن ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہ کورٹ کے رپورٹر ہیں بڑے، اور بڑے ایکٹیو رپورٹر ہیں، وہ نظریں ہیں ان کی بڑی گہری ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ 27 جون کوئی خوشخبری لے کے آ جائے پی ٹی آئی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے تو نہیں ہوگا. رہنما بابر امان بھی یہی دعویٰ کریں کہ 3 ماہ کے اندر نون لیگ کی حکومت پنجاب میں ختم ہو جائے گی، ایسا ہو سکتا ہے ساہر صاحب؟ بس یہ ظاہر خواہشات ہیں، اس طرح کی خواہشات تو نہیں پوری ہوں گی، اور ایسا کچھ امکان بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ کوئی فارم 47 اور 45 والا جو چکر ہے تو الیکشن ٹریبونل میں کوئی کیس لگ جاتا ہے. مریم کے لیے بھی انہوں نے فارم 47 کے مطابق فارم 45 منگوا لی ہیں، تو اس طرح کی خبروں کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے منگوا لیا تو بس یہ اب فیصلہ ہو جانا ہے، اور جناب یہ مریم صاحبہ بھی جو ہے نا وہ بھی نائل ہو جائیں گی اور حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اور بھئی اتنی محنت سے سسٹم بنایا گیا، یہ اتنی جلدی، اب 3 سالوں کی تو بات کر لیں، 3 مہینوں کی تو نہیں سمجھ آتی. اچھا ساہر صاحب، آپ نے نون لیگ کی اگر بات کر ہی لی ہے تو ان کے شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سینئر نون لیگی قیادت پر نئے مقدمات فضول تھے. انہوں نے مجھے لگتا ہے ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی کو پھنسا دی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پھنس گئی ہے کہیں پر؟ کیونکہ جیسے اب ہوا چل رہی کہ 27 جون کو عمران خان لگتا ہے شاید رہا ہو جائیں گے. اچھا اب ان کو اب لگ رہا ہے، دیکھیں جنہوں نے پیش گوئیاں کی تھی کہ 3 ماہ نہیں تو 6 ماہ تک عمران خان باہر آ جائیں گے، ہاں وہ تو اب سال ہونے والا ہے، تو یہ تو نہیں ہوا ایسا. اصل میں دیکھیں یہ وہ انٹرویو کیا ہے فاروق شہباز وڑائچ نے، ہمارے دوست ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے جو سینئر قیادت تھی نون لیگ کی ان پر ہم نے فضول کیس بنائے تھے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہی تھے نا، اس کو یہ تو تھے ہی، سارے کیس ہی یہی کر دیکھتے تھے. یہ تو اس کے احتساب کے ہی وہ مشیر تھے، مشیر احتساب کہا جاتا تھا ان کو. شہزاد اکبر صاحب باہر بیٹھے ہیں، جب ان کی باری آئی تو یہ باہر چلے گئے اور وہاں بیٹھ کے اب یہ جو ہے نا بیانات داغ رہے ہیں اور اپنی اس وقت کی غلطیاں بھی تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت ان کی بات، ان کی پریس ٹاک، ان کی ہم جب گفتگو سنتے تھے تو آپ یقین کریں کہ یہ کوئی شیطان قرار دیتے تھے اس وقت کی اپوزیشن کو، اور خود کو یہ بہت پارسا قرار دیتے تھے. تو اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تو وہ جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں نا جی کہ باجوہ صاحب نے یہ کہا یہ غلطی ہو گئی، یہ فلاں غلطی کر دی، یہ انہوں نے کر دی، اپنے اوپر کوئی نہیں. تو بھئی یہ آپ لوگ خود کر رہے تھے، اب آپ اعتراف کر رہے ہیں تو پھر اب ویسے ہی سسٹم ہے جیسا چھوڑ کے گئے، تو پھر آپ بھی پھر کریں، برداشت کریں. آتی ہے پھر ساہر صاحب اسی کو ختم کر دیا جاتا ہے. اب بلاول بھٹو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ہی ختم کر دیا جائے، یہ مطالبہ کیا. ہاں بس وہ پہلے اس میں ترامیم اتنی ہو گئی کہ ان کی جو ان پہ کیسز تھے دونوں پارٹیوں کے شرفاء پہ اور جناب زعماء پہ اور لیڈران پہ، وہ تو ختم ہو گئے ہیں پہلے ہی. تو اب نیب کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو بس تھوڑی بہت جو بچی ہے وہ کہیں نہ کہیں کام آ جائے گی کبھی نہ کبھی، اور یہ تو ہر دور میں ہر آنے والی حکومت اس کا استعمال کرتی ہے. اور پھر جب اپوزیشن میں ہوتی تو پھر کہتے ہیں کہ نیب ختم کر دی جائے. اب یہ بیان ہی ہے، آئے ہوئے ہیں پچھلے 16 مہینے میں بھی نہیں کی، بس جو ضروری ترامیم کرنی تھی وہ کر لی ہیں تاکہ ان پہ کوئی پریشانی نہ رہے. اب وہ سارے ان کے کیسز سب کے ختم ہو گئے. اور پی ٹی آئی کبھی کہتی ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے ہماری حکومت گرانے میں، کبھی کہتی ہے کہ جنرل باجوہ نے کی ہے. سر صاحب پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے؟ ایک کلیئر بات کیوں نہیں کر دیتی کہ امریکہ نے کی ہے؟ اب پھر امریکہ کا نام لینا، پہلے کہتے تھے نہیں کیا. ہاں ایسے ہی ہے، کبھی وہ ہر پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ کہ وہ ایک نا اس میں اب قیادت کا فقدان ہے اور پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، تو ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے یہ بات کرتا ہے. اب یہ رؤف حسن صاحب نے شاید یہ بات کی، اور نہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی، خان صاحب سے مل کے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. تو گویا ان کو لگا کہ کہیں کوئی ہمارا بیانیہ یا کچھ چیز تھوڑی سی تھم رہی ہے اور حقیقت میں کچھ کنٹرول ہو رہا ہے. چیزیں اتفاق سے پتہ نہیں اب وہ کوئی دوسری اسٹریٹجی کام آ گئی ہے یا کیا، لیکن پی ٹی آئی کو تھوڑا کہہ لیں ایکسپوز کرنے میں کچھ باقی جو طاقتیں ہیں یا جو بھی حکومت ہے
وہ کچھ نہ کچھ قدرے کامیاب ہوئی ہیں، تو ان کو پھر لگا کہ ہمارا جو ہے نا کوئی بیانیے میں وہ شدت نہیں آ رہی یا کمی آ رہی ہے، تو وہ پھر سے امریکہ کا نام لینے لگے، چونکہ امریکہ کا نام یہاں بکتا بہت ہے، یا مذہب کا نام بہت بکتا ہے، یا امریکہ کے آپ کوئی بات کریں تو وہ اس کو بہرحال ہماری جذباتی قوم ہے، تو وہ اب دوبارہ سے پھر امریکہ کرنے لگے۔ اتنی دیر تو باجوہ کرنے لگ گئے تھے، اب پچھلے دنوں میں نواز شریف اور باجوہ کی بھی بات شروع ہو گئی، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی حکومت گرانے کے لیے، وہ اب سارے وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ جناب باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یار امریکہ کا نام دیں تاکہ پھر ہمارا گراف ذرا اوپر چلا جائے، ٹھیک ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ سر ہمیں اوریہ مقبول جان نے جوائن کیا ہے، آج پہلا سوال آپ ہی کریں گے۔ اوریہ مقبول صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ بتائیے، آپ دیکھیں آپ تو جانتے ہیں آپ بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں، یہ اب عزم استحکام پاکستان آپریشن شروع کیا جا رہا ہے آپ کا، چونکہ کوئٹہ سے اور بلوچستان سے تعلق ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ آپریشن کی کبھی کوئی ضرورت پیش نہیں، پاکستان میں آپریشن ہمیشہ غلط موقع پہ اور خاص مقصدات کے حساب سے ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلا آپریشن جو تھا یہ 1948 کا تھا، جب حانف کلات نے اس کے اندر اس کو دم کیا تھا، تو 1948 کے اندر وہ چھوٹا سا ہربوئی کا علاقہ ہے، اس کے اندر ان کے پرنس عبد الکریم نے کہا تھا کہ ہم نہیں ضم ہونا چاہتے، ہم سے بات طے نہیں ہوئی، تو وہ کہتا ایک کرنل صاحب تھے، اس کے ساتھ اور دو تھے ڈپٹی کمشنر تھے، وہ انہوں نے کر لیا اور سب کو 10-10 سال کی سزائیں دے دی گئیں۔ اس کے بعد دوسرا آپریشن کے 5 یونٹ بنا تھا، وہ بھی بلوچستان سے ہوا تھا، وہ آپریشن کے اندر بھی کوئی اور وجہ نہیں سوائے کہ اس اپنے ایک فیصلے کو کرنا تھا، اور اس کے اندر تو یہ ہوا تھا کہ 1200 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور 7 لوگوں کو قرآن پاک دے کے انہوں نے نیچے اتارا تھا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور پھر ان کو پھانسی دے دی گئی تھی ان کے پاس، اور بلوچستان کے لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1974 سے لے کے 1977 تک، 73 سے 77 تک بلوچستان میں تقریباً 4 سال آپریشن ہوا تھا، حیدرآباد سازش کیس بنا تھا، بغاوت کے مقدمے ہوئے، ولی خان وغیرہ کا بھٹو کے دور میں ہوا تھا، اور جنرل ٹکا خان جو تھا اس کے اندر اس کا انچارج تھا، وہ بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر ہوا تھا، کیونکہ ایران میں وہ چاہتے تھے کہ بروج انسرجنسی نہ ہو جائے، اور وہ بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، آخر ضیاء نے معافی کا اعلان کیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کراچی کے آپریشن شروع ہوئے تھے، کراچی میں بھی کوئی 90 میں آپریشن ہوا، 92 میں آپریشن ہوا، میں آپریشن ہوا، اندازہ کریں کہ جس وقت 1958 میں 6 اکتوبر کو حانف کلات کے خلاف آپریشن ہوا ہے، اور حالت یہ تھی کہ حانف کلات کے انہوں نے 2000 بندوں کو اس کے گھر کے اندر محصور کیا، اور گاڑی بچوں کو کہا، اور وہ بیچارہ روتا رہا کہ یہاں تو قائد اعظم آیا کرتا تھا، اور 7 اکتوبر کو ہوا، 6 اکتوبر کو ہوا، 7 اکتوبر کو اسکندر مرزا نے کہا ملک بات خراب ہے، معاشرہ لگا دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح مسئلہ بھی لگا۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تھوڑا آپ کی شاید بعد کے بھی مجھے بتائیے گا جو کراچی کے آپریشن ہوئے، ایم کیو ایم بنایا کس نے، اس کے بعد ان کا آپریشن ہوا 91 کا، پھر ان کو عام معافی کا اعلان دیا گیا، پھر وہ سارے جتنے بھی بندے تھے 300 کے قریب جو تھانے دار تھے وہ قتل کر دیے گئے، 280 تھانے دار بعد میں قتل ہوئے، پھر ان کو راضی کیا گیا، پھر آپریشن ہوا، پھر کراچی آج تک کبھی سنبھل نہیں سکا، جہاں تک آپریشن سے سنبھلے ہوتا ہونا۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تو 9/11 کے بعد آپ نے امریکہ کے کہنے پہ آپریشن شروع کیے۔ سب سے پہلا آپ نے نیک محمد کے ساتھ وعدہ کیا، اس کو ہار پہنایا، اس کو کہا کمال کی بات ہے، امریکہ نے ڈرون حملہ کیا، آپ نے پھر اس کے بعد مارنا وارنا شروع کر دیا، آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ پھر آپ نے بیت اللہ محسود کے ساتھ کور کمانڈر نے جا کے اس کو کہا کہ یہ امن کا پیغمبر ہے اور یہ کیا بات ہے، اور اس کے بعد کہا گیا یہ ہمیں خط صلح ہو گئی، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے بیت اللہ محسود کو ڈرون میں حملہ پورا خونوں کیا اپنے سوات کے اندر۔ جنرل شاہد ریکارڈ پہ ہے کہ پاکستان نے قاعدہ امریکہ کے کہنے کے اوپر سالوں کا معاہدہ طالبان توڑنا نہیں چاہتے تھے، امریکہ کے کہنے پہ پورے سوات کے لوگوں کو 4 لاکھ کو باہر نکالا، اس کے بعد وہاں آپریشن کیا، وزیرستان کے لوگوں کو باہر نکالا، وہاں آپریشن کیا۔ پھر اس کے بعد ضرب عضب کی صورتحال۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر تو اتنے 17-18 میں نے آپریشن آپ کے گن دیے، ہر آپریشن کے بعد ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف کا ٹرن اوور آگے بڑھا دو، کیونکہ یار کنٹینیوٹی چاہیے،
छियानी का ऑपरेशन कंटिन्यूटी चाहिए थी। का वक्त आप खत्म मुझे हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमारे साथ डिटेल शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।